پاکستان کی تاریخ میں ایسے گمنام مجاہد بھی موجود ہیں۔ ہمارے ان گمنام ہیروز نے وقت اور حالات کے پیش نظر ایسے فیصلے لیے کہ جن کی وجہ سے جنگ کا پانسا ہی پلٹ جاتا تھا۔ ان گمنام ہیروز سے پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، جس کا نام سنتے ہی دشمن پر سکتہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔ جنرل اختر عبد الرحمن جون 1924 میں پیدا ہوئے۔ وہ ابھی صرف 4 سال کے ہی تھے کہ اچانک ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے مختلف اداروں میں تعلیم حاصل کی اور 1945 میں یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کی اور فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ تقسیم کے وقت وہ ایک جونیئر اٹارنی آفیسر تھے۔ تقسیم کے وقت انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں کے مسلمانوں پر کیے ظلم و ستم کا قریب سے مشاہدہ کیا تھا۔ جنرل اختر عبد الرحمن نے بھارت سے لڑی جانے والی تینوں جنگوں میں بھرپور حصہ لیا۔ 1979 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچے اور DGISI تعینات ہوئے اور اس ادارے کی ازسر نو تشکیل کی اور اسے ایک بین الاقوامی ایجنسی بنا دیا، جس نے دنیا کی بڑی بڑی خفیہ ایجنسیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ سوویت یونین نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان کو بھی یہ ڈر تھا کہ شاید طاقت کے نشے میں چور سوویت یونین پاکستان پر بھی حملہ نہ کر دے۔ اس وقت پاک آرمی قیادت جنرل ضیاء الحق نے امریکہ اور CIA کے پاکستان سے رابطہ کرنے سے پہلے ہی سوویت یونین سے لڑنے کا پلان بنا لیا تھا۔ منصوبہ بندی شروع کر دی گئی تھی۔ اس وقت امریکہ خود داخلی اور خارجی مسائل میں الجھا ہوا تھا، خاص طور پر ایران میں یرغمال بنائے گئے امریکیوں کو نکالنے میں امریکہ شدید مسائل کا شکار تھا۔ اس لیے شروع میں امریکہ کی طرف سے پاکستان سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ اس وقت جنرل اختر عبد الرحمن نے خود ہی سوویت یونین کو افغانستان سے نکالنے کا پلان تیار کر لیا اور افغان جہادی کیمپ قائم کر دیے اور ان کی بھرپور مدد کا حکم جاری کر دیا۔ امریکہ نے اس وقت ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنائے رکھی اور کسی بھی قسم کی مدد کی آفر نہیں کی گئی۔ امریکہ کا خیال تھا کہ افغانوں کی طرف سے کچھ دن ہی مزاحمت کی جائے گی، اس کے بعد وہ سوویت فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ لیکن جب امریکہ نے سوویت افواج کو افغانوں کے ہاتھوں مار کھاتے اور ذبح ہوتے دیکھا تو فوری پلٹا کھایا اور اپنا خیال بدل لیا۔ امریکہ نے جب دیکھا کہ افغان مجاہدین سوویت فوج کو بھگا بھگا کر مار رہے ہیں تو اس نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس وقت کے امریکی صدر ریگن نے فوری طور پر پاکستان کے لیے امدادی پیکیج کا اعلان کر دیا اور جنرل ضیاء الحق نے اسے قبول کر لیا۔ افغانستان کو سوویت افواج کا قبرستان بنانے میں ISI اور جنرل اختر عبد الرحمن کا کلیدی کردار تھا۔ جنرل اختر عبد الرحمن مکمل طور پر افغان جنگ کے انچارج تھے اور پوری منصوبہ بندی کرنے اور اس پر عمل کروانے کے ذمہ دار تھے، اور وہی تمام فوجی اور گوریلا آپریشنز کو ترتیب دینے والے تھے۔ ان کی اسی منصوبہ بندی اور ماہرانہ جنگی حکمت عملی نے سوویت افواج کو بے سر و سامان حالت میں افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا، جبکہ جنرل ضیاء الحق مکمل طور پر سفارتی محاذ سنبھالے ہوئے تھے۔ ISI کے اس دماغ نے جس منصوبہ بندی اور مہارت سے ایک سپر پاور کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اسے دیکھ کر پوری دنیا سکتے میں آ گئی۔ اس وقت جنرل اختر ہٹ لسٹ پر تھا۔ روسی خفیہ ایجنسیوں نے پاکستان کے اس شیر کی سر کی ایک بڑی قیمت رکھی تھی۔ اس کے باوجود جنرل اختر عبد الرحمن ہیلی کاپٹر میں افغانستان کے اندر تک چلے جاتے اور وہاں لینڈ کر کے افغان طالبان سے ملتے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے، جبکہ سوویت افواج بھی افغانستان میں موجود تھی۔ ان کی اس بہادری اور ذہانت کو جرمنی نے اس طرح خراج تحسین پیش کیا کہ دیوار برلن کا ایک حصہ ISI کے لیے مختص کر دیا۔ 1988 میں سوویت یونین کا خاتمہ کرنے والا پاکستان کا یہ سپوت بہاولپور طیارہ حادثے میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ شہید ہو گیا۔ ان کی شہادت سے 1 سال پہلے ایک پاکستانی ایک امریکی صحافی سے ملا، جس کے پاس زخمی اور معذور ہو جانے والے افغان بچوں کی کچھ تصاویر کے ساتھ جنرل اختر عبد الرحمن کی تصویریں بھی تھیں۔ پاکستانی کی طرف سے اس امریکی سے تصویریں رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے جواب دیا
کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ زندگی میں ہار رہا ہے یا نیچے کی طرف جا رہا ہے تو یہ تصویریں اسے ہمت فراہم کرتی ہیں۔ جنرل اختر عبد الرحمن کے بارے میں ویسٹرن یا امریکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہی ایک شخص تھا جس نے دنیا کی سپر پاور یعنی سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایک ایسی فوج جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔